اب کوئی بھی بیان کسی بھی عالم کا جب یوٹیوب پہ جاتا ہے تو نیچے کمنٹس ہوتے ہیں، اس کے پتہ ہوتا ہے کتنے لوگوں نے سنا، ٹھیک ہے، جنہوں نے سنا پھر ان کے کمنٹس، کس قسم کے بیان پہ کس قسم کے کمنٹس آتے ہیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ٹاپک کو دیکھ کے لوگ بیان سنتے ہیں، کس قسم کے ٹاپک کے لسنر کتنے ہیں، یہاں تک سب کی سمجھ میں آ گئی۔ تو میں نے جو اندازہ لگایا، کل میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ذرا سرچ کیا، میں دیکھتا نہیں ہوں زیادہ، وہ اپنے مسائل وغیرہ بتانے سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی کہاں سے فرصت ملے گی، انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھتے ہیں تو وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ مسائل بتانے کے لیے کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا، ہمارے کس بیان کو کتنے لوگوں نے سنا، اس پہ کیا کمنٹس آئے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس بیان کا لوگوں کی دنیا سے کوئی تعلق ہے، یعنی جس میں ان کو کوئی دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، اس کے سننے والے بہت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا بیان ہو، اس کا نام رکھ دوں کوفتے بنانے کا طریقہ، حالانکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے بھائی، لیکن بیان کا میں نام رکھ دوں اور بیان میں کوئی بات کوفتوں کی آ جائے تو آپ دیکھو اس کے ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لاکھوں میں چلے جائیں گے۔ گورا بھی دیکھے گا، جیپنیز بھی سنیں گے کہ یار کچھ ہم تو دیکھیں یہ کوفتہ ہوتا کیا ہے، نئی ڈش ہے، ہم بھی اس کو اپنے ملک میں، یعنی اپنے ملک میں اس کو ہم اس کی ترویج کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، ایک دم زبیدہ آپا کے ٹوٹکے، زبیدہ آپا کے ٹوٹکے، ٹوٹکوں کے نام سے کچھ بھی۔ میرا ایک بیان ہے ٹونے ٹوٹکے، اب وہ پورا بیان ٹونے ٹوٹکوں کے خلاف ہے لیکن اس کو سننے والے بہت ہیں، اس لیے کہ اس کا جو نام ہے نا وہ یہ نہیں کہ ٹونے ٹوٹکوں کی حقیقت، اگر یہ نام ہوتا کوئی بھی نہیں سنتا، اس کا نام ہے ٹونے ٹوٹکے۔ اب ہر ایک نے اس کو سنا ہے کہ یار اس میں کچھ زبیدہ آپا کی مشاورت سے مفتی صاحب نے کچھ بتایا ہوگا، اس کچھ ایسی چیزیں بتائی ہوں گی جو زبیدہ آپا کے علم میں بھی نہیں ہے، کیونکہ مولوی صاحب بات کرتے ہیں تھوڑی ٹیکنیکل قسم کی، تو کچھ ایسے ٹیکنیکل ٹوٹکے لائے ہوں گے۔ اتنے لوگوں نے سنا اس کو، حالانکہ اس میں اول تا آخر ٹوٹکوں کی مخالفت ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوتے، یہ زبیدہ آپا کے ٹوٹکوں کی بات نہیں کر رہا، یہ جو روحانی ٹوٹکے ہیں یہ نہیں ہوتے۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ دنیا جا کس طرف کو رہی ہے، سمجھ رہے؟ اسی طرح کوئی ایسا مسئلہ چھیڑ دو جو متنازع ہو، اگرچہ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہے وہ متنازع، اس میں 2 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ 6 فرقے بنے ہوئے ہیں، ایسا کوئی فتنے والا مسئلہ اگر چھیڑ دو، فتنے والا، تو اس کے سننے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس میں جو آپ کے حمایتی لوگ ہیں ان کے تو ویوز تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں اور ان کے کمنٹس تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں، لیکن مخالفین نے بھر بھر کے گالیاں لکھی ہوئی ہوتی۔ ایک مثال دیتا ہوں، میرا ایک کلپ ہے یا رسول اللہ مدد کہنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک متنازع مسئلہ ہے نا بھائی، کچھ یا رسول اللہ والے ہیں، کچھ صرف یا اللہ والے ہیں، جو کہتے ہیں یا اللہ مدد ہونا چاہیے، یا رسول اللہ مدد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب چونکہ یہ ایک متنازع مسئلہ ہے، دھڑا دھڑ چلے گا۔ اب یہ کلپ چلا لیکن اس پہ جو لوگوں کے کمنٹس آئے، تو میں نے کل اپنے آپ کو گالیاں خود ہی پڑھی ہیں، بار بار کہتا تھا یہ مجھے کہہ رہا ہے، پھر دائیں بائیں دیکھتا تھا کہ میرا وہم تو نہیں ہے۔ دلیل ولیل نہیں ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی کہ بھئی جو بات مولانا صاحب نے کی ہے کوئی دلیل سے اس کا جواب دے دو، دلیل ولیل نہیں، بس ابے یہ سالا وہاں بڑا، ابے یہ گستاخی رسول، ابے یہ یوں، ابے یہ یوں، ایسے کر کر۔ ایک نے لکھا ہے ابے اس دیوبندی کو جواب تو دو، صرف گالیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔
اتنے کمنٹس. اس سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے انسان میں, صحیح ہے نا, اپنی اوقات میں رہتا ہے آدمی کہ بھائی زندہ باد والے اگر ہیں تو مرد آباد والے بھی کم نہیں ہیں. اگر زندہ باد والا نعرہ لگانے والے بہت ہیں تو مرد آباد والے نعرے والے بھی کم نہیں. اور اوقات میں رہنے کا فائدہ بہت ہوتا ہے انسان کو. اب مثال کے طور پر بعض لوگ تعریفوں کی بھرمار لکھ کے بھیج دیتے ہیں تو اس سے انسان اپنی اوقات سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت آپ کے بیان سے اتنا فائدہ ہوا کہ بتا نہیں سکتا, زندگی بدل گئی. بعض لوگوں کو اتنا ہوتا ہے کہ مجھے خود اتنا نہیں ہوا ہوتا, میں خوش ہوتا ہوں چلو سننے والے نے بولنے والے سے بھی زیادہ عمل کر کے دکھایا, تو شاید آخرت میں ہم اللہ کو انہی کا واسطہ دے دیں گے, اللہ یہ جو اتنا اچھا بنا ہوا ہے, اتنے تو ہم بھی نہیں تھے لیکن یہ ہماری بیان سن کے بنا ہوا ہے, تو شاید اللہ ہمیں بھی قریبی ہے کہ چل بھائی تیری وجہ سے ہوا ہے. تو اس سے انسان اپنی اوقات بھولنا شروع کر دیتا ہے. جب اتنے لوگوں کی تعریفیں, حضرت بتا نہیں سکتا, اتنا فائدہ. اگلا کمنٹ پڑھو تو وہ جو اوپر تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا مکھن وہ گریس کے ڈبے لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ جب بھی کوئی بیٹھتا ہے کچھ لوگ مکھن کے ڈبے لے کے بیٹھتے ہیں اور کچھ گریس کے ڈبے. ادھر کسی کو بیان پسند آیا, ڈب 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 پورا مولوی صاحب پہ مکھن لگا دے گا برش کے ذریعے, ڈبو دے گا ان کو گھی میں, مکھن میں. دوسرا نکال کے مکھن سے ان کو گریس میں ڈال دے گا. تو اس سے بیلنس قائم رہتا ہے. اس سے کیا رہتا ہے؟ بیلنس قائم, کہ بھائی اتنے بھی نہیں, یہ بھی ہے, مخالفین بھی ہیں. تو جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, متنازع بیانات بہت زیادہ چلتے ہیں. کربلا پر جو میرا بیان ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ ویوز ہو گئے تھے اس کے, کربلا والے بیان کے 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے سنا. میں نے اس بیان کو یوٹیوب سے ہٹوا دیا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بیان زیادہ چلتا ہے وہ تو پھر کوشش ہوتی ہے نا کہ اور زیادہ پھیلے, اس سے تو انسان مشہور ہوتا ہے, اس کی شہرت ہوتی ہے. مجھے جب بتایا کہ بھائی اس کے ویوز بڑھتے جا رہے ہیں, میں نے ہٹوا لیا, میں نے ہٹاؤ اس کو, کیونکہ وہ موضوع متنازع ہے اور ایسا موضوع ہے کہ اس میں کا عملی زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. جس کو ہم پہ اعتماد ہے ہم سے فون کر کے پوچھ لے یزید کی حیثیت کیا ہے. حضرت حسن حضرت حسین تو ہمارے سر کا تاج ہے, ان کے بارے میں تو کسی کو ہم پوچھنے بھی نہیں دیں گے. یزید متنازع شخصیت ہے تو براہ راست فون کر کے پوچھ لے آپ علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہے, تو بتا دیا جائے. اس نیٹ سے جانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ موضوع ان لوگوں کو اور دلچسپی بڑھتی ہے, کچھ سنیں گے پھر کچھ مخالفت کریں گے, پھر اس مخالف کا جواب دو, پھر اس کا جواب دو, پھر اس کا جواب دو. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی پوری صلاحیتیں اسی کام میں خرچ ہو جائیں گی, آپ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. فتنے کو دبانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس فتنے کے جوابات دینا شروع کر دیں. فتنے کو دبانے کا سب سے بہترین طریقہ اس فتنے پہ بات کرنا چھوڑ دی جائے.